حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیہ نعت پیش کرنا یا رسول اللہ کا ذکر کرنا ایک بہت ہی باعث سعادت عمل ہے، اور اس مبارک عمل کے لیے، اس سعادت کے لیے کسی دن، کسی ہفتے، کسی مہینے کی کوئی قید نہیں ہے۔ ہر مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا مہینہ ہے، ہر ہفتہ رسول اللہ کے ذکر کا ہفتہ ہے، ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا دن ہے، ہر گھڑی، ہر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا لمحہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس اعتبار سے ربیع الاول کو حضور کے ذکر کے ساتھ ایک خاص نسبت ہو گئی، لہذا مسلمان ساری دنیا میں اس مہینے میں ذکر رسول کا زیادہ اہتمام کرتے ہیں، اور محفل میلاد منعقد ہوتی ہیں، ذکر رسول کی محفل منعقد ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ کا ذکر ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صلاۃ و سلام کے نذرانے پیش کیے جائیں۔ سلسلہ عظیمیہ کے زیر اہتمام ساری دنیا میں جہاں جہاں ہمارے مراکز ہیں، پاکستان کے ان سب شہروں میں اور دنیا کے ان سب ممالک میں جہاں جہاں سلسلہ عظیمیہ کے مراکز ہیں، وہاں ربیع الاول کے مہینے میں خاص اہتمام کے ساتھ یہ محافل منعقد ہوتی ہیں۔ ہم مختلف اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہم دنیاوی اداروں سے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور ہمیں کرنی چاہیے، ہم مذہبی مدرسوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، لیکن یہ اہتمام کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس بھی ہو، یہ اہتمام کہ بندہ درجہ بدرجہ نفس مطمئنہ کے درجے تک پہنچ سکے، یہ اہتمام عالم اسلام میں اگر آپ کو کہیں ملے گا تو وہ صوفیہ کی درسگاہوں میں ملے گا۔ یہ اہتمام آپ کو کہیں ملے گا تو وہ صوفیہ کے قائم کردہ سلاسل طریقت میں ملے گا، اور صوفیہ نے، اولیاء اللہ نے یہ طرز تعلیم اور طرز تدریس قرآن پاک سے اخذ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار سے اخذ کیا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رہتی دنیا تک کے لیے ہیں۔ قرآن کی آیات یعنی اللہ کی نشانیاں اور قرآن کے احکامات ہر دور کے لیے ہیں۔ قرآن ایک معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ پہلو اس معجزے کے سامنے آتے ہیں۔ قرآن کا ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ ہر دور کا انسان یہ سمجھے گا کہ یہ تو ہمارے دور کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کا ایک اعجاز یہ ہے کہ انسان جیسے جیسے علم حاصل کرتا جائے گا، انسان جیسے جیسے اللہ کی نشانیوں سے واقف ہوتا چلا جائے گا، ویسے ویسے قرآن کو سمجھنا اس کے لیے زیادہ آسان ہوتا چلا جائے گا، اور ہر دور کا انسان، مطلب آج 21ویں صدی کا انسان جو ماڈرن، جو نیچرل سائنسز کے بارے میں بہت زیادہ معلومات رکھتا ہے، وہ قرآن کی کئی آیات کو ان علوم کی وجہ سے سمجھنے میں ایک اس کا ذہن زیادہ کھلتا ہے، اور اس کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ پچھلے لوگوں کے لیے جو اتنے زیادہ اللہ کے نشانیوں سے واقف نہیں تھے، اس آیت کا یہ پہلو تو سامنے آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہر دور میں قرآن مکمل اور قابل عمل رہنمائی عطا کرتا ہے، ہر دور میں تعلیمات نبوی مکمل اور قابل عمل رہنمائی عطا کرتی ہیں۔